ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى نعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين والعاصين والكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد العزت ہوتا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو صاحب کرامت بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کے لیے خشکی اور تری میں کھانے کا انتظام کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اپنے طیب و طاہر رزق سے ان کے لیے روزی کا انتظام کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی نوع انسان کو فضیلت کا وہ مقام عطا کیا جو عطا کرنے کا حق تھا. بزرگان اکرام، اس آیت کریمہ کے ذیل میں اسلام اور احترام انسانیت موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. کچھ موضوعات پر گفتگو کی گئی کہ انسان کو وہ مقام دینے کے لیے جس کے لیے خالق عالم نے اس کو خلق کیا ہے، کچھ قوانین بنائے ہیں. اگر ان قوانین پر عمل ہونے لگے تو انسان کو وہ مقام مل سکتا ہے جو مقام خدا اس کو دینا چاہتا ہے. خدا عالم نے
انسان کے اندر وہ تمام تر صلاحیتیں ولیت کی ہیں کہ جو اس مقام پر اس کو پہنچا سکے جس کا اس آیت کریمہ نے بیان کیا ہے۔ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو خداوند عالم نے انسان کو عطا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر جو انسان کا جسم ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے لیے قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے، یعنی انگلش میں انگلش اتنی اچھی ہے نہیں، لیکن کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں دوستوں کو بچوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی سپیریئر کوالٹی کا انسان ایسا بنایا ہے ہم نے اس کو کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کے افعال مؤثر نہیں ہے، چاہے انسان اچھا ہو یا برا ہو، نیک ہو یا بد ہو، نیک معاش ہو یا بدمعاش ہو، شریف زادہ ہو یا ڈاکو ہو، کوئی بھی ہو، خداوند عالم نے یہ احسن تقویم یعنی یہ خوبصورت مجسمہ، یہ پیکر ہر انسان کو عطا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں جو ذکر ہوا ہے آیت میں کہ ہم نے انسان کے لیے خشکی اور تری میں آنے جانے کا انتظام کیا، اس میں بھی تمام مساوی ہیں، سب کو خداوند عالم نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ خدا نے جتنی قدرتیں اور جتنی طاقتیں اس کائنات میں رکھی ہیں، جتنی پاورز ہیں، ہر انسان اس سے استفادہ کرتا ہے۔ اور جہاں تک رزق اور روزی کی بات ہے کہ ہم نے اس کو اپنے طیب و طاہر رزق سے روزی عطا کی ہے، تو روزی بھی خداوند عالم نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ اس میں بھی اچھائی اور برائی کا کوئی فرق نہیں ہے کہ اچھا انسان ہو تو اس کو روزی ملتی ہے، برا انسان ہو تو اس کو نہیں ملتی۔ جس کو بھی انسان نے جس کو بھی خدا نے اس کائنات میں خلق کیا ہے وہ روزی کا مستحق ہے، اس کو روزی مل رہی ہے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ خداوند عالم جو انسان کو عطا کرنا چاہتا ہے، ان کا تعلق ہے انسان کی اپنی کوششوں سے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو فرشتے بھی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان ان تمام نعمتوں کے پانے کے بعد بھی اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، اس پستی پر پہنچا دیتا ہے کہ جانور بھی اس سے افضل نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کو، ان تقاضوں کو پورا کرے جو ہم چاہتے ہیں انسان سے، تو اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اگر انسان ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جس کے لیے ہم نے اس کو کائنات میں بھیجا تھا، تو پھر یہی انسان کو ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کردار، دونوں رخ قرآن نے بیان کیے ہیں انسان کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ سے بات کریں ہم عزیزو، اسلام کا جو بھی حکم ہے اس موضوع پر مختصر طور پر آپ کے سامنے اشارہ ہوا کہ جتنے وہ تمام ایسے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ فلسفے اور کچھ نہ کچھ مسئلے موجود ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، کچھ چیزیں انسان کے سامنے بیان نہیں کی گئی۔ ایک مثال دی گئی تھی، مثلا اگر نماز کو بتا کہ نماز ہماری اوپر کیوں واجب ہے، تو خود قرآن کریم نے اعلان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اس لیے واجب ہے کہ وہ تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، وہ تمہیں کرپشن سے روکتی ہے، وہ تمہیں برائیوں میں مبتلا ہونے سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو نمازی انسان ہے، ویسے تو ہر انسان اس کے اوپر نماز واجب ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو خدا کی طرف سے اس کے اوپر واجب ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر نماز کو پڑھ رہا ہے لیکن اس تقاضے کو پورا نہیں کر رہا
اس لیے کہ خدا نے جس چیز کے لیے نماز اس کے لیے واجب کی تھی وہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا. تو جتنی بھی چیزیں ہیں خداوند عالم نے سب میں کچھ احکام اور کچھ فلسفے رکھے ہیں, کچھ ہمیں بتائے گئے ہیں اور کچھ ہمیں بتائے نہیں گئے ہیں. اچھا ہر کسی کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے, تو پھر جو امر ہے نا, جو حکم ہوتا ہے اس کی آبرو ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ کام کرو, اس کا سبب یہ ہے, اللہ جاننے کے بعد اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ نے اطاعت نہیں کی, آپ نے بندگی کو پورے طریقے سے ادا نہیں کیا. اس لیے کہ بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ادھر سے امر ہوا اور آپ نے سر تسلیم خم کر دیا, چاہے ہم اس کو جانتے ہو, اس کے فلسفے کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. ٹھیک ہے, اب ہماری گفتگو جو چل رہی تھی یہاں وہ عدل کے سلسلے میں تھی کہ خداوند عالم نے ایک نظام عدل ہمارے لیے بھیجا, جس طرح تمام چیزوں میں فلسفے ہیں اور احکامات ہیں. بڑا عظیم ایک نظام ہے نظام عدل, جو کائنات میں بھی حاکم ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے کائنات میں حاکم ہونے کی بنا پر پوری کائنات میں کہیں ہمیں کوئی فساد نظر نہیں آتا, ہر چیز اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہی ہے. اور اگر کہیں پر کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں انسان اپنی دستکاری کرتا ہے, جہاں اپنی حرکتیں دکھانا شروع کرتا ہے وہاں پر مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. تو جی یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں نے مولا کائنات حضرت حبیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں محمد تو میں نے اپنے مولا کی ذات والا صفات سے آپ کے سامنے کچھ اشارے پیش کیے تھے کہ عدل کے لیے بہترین مثال خداوند عالم نے جو ہمارے لیے قائم کی ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. عزیزو, آج بھی مختصر طور پر اشارہ یہ کرنا ہے کہ ہم سے کہا گیا عدل کرو. عدل کے ایک معنی ہے انصاف, انصاف کرو. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. کائنات میں مختلف طبقات ہیں, کچھ بلند قومیں ہیں تو کچھ پست قومیں ہیں, کچھ مثلا میجورٹی میں ہیں تو کچھ یعنی پسماندہ طبقات ہیں. ٹھیک ہے, سب کے اپنے حقوق ہیں, سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, سب کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. اسلام نے یہ حکم ہمیں دیا ہے, لیکن ہم جو کائنات میں دیکھتے ہیں تو عجیب ایک نظام حاکم ہے, اس لیے کہ ہم تعلیمات اسلامی کو بھول چکے ہیں, تعلیمات قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں. خدا نے جو قانون بنایا تھا تو اس میں کسی طرح کی تفریق نہیں تھی, اس میں کسی طرح کا امتیاز نہیں تھا, اس میں سب کے سب برابر تھے. ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ لا فضل للعربی علی العجمی الا بالتقوی, کہ نہ تو کسی عرب کو غیر عرب پر کوئی فضیلت حاصل ہے, نہ کسی قریشی کو یعنی سید کو غیر سید پر کوئی فضیلت حاصل ہے. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر فضیلت کا کوئی چیز سبب بنتی ہے تو وہ تقوی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر تقوی ہے انسان کے اندر تو خدا کے نزدیک بات رہا. قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا کے نزدیک تم اتنے ہی صاحب عزت ہو جتنا تمہارے پاس تقوی ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو چاہے تم جس نسل سے ہو, چاہے تم جس قوم سے ہو, چاہے تم جس قبیلے سے ہو, چاہے تم جس زبان سے ہو, چاہے جس ملک کے رہنے والے ہو, کچھ بھی ہو, اگر تقوی نہیں ہے تمہارے نزدیک صاحب عزت نہیں ہو. اور اگر صاحب تقوی ہو اور سب کو حقوق ملنے چاہیے تھے, لیکن کائنات میں ایسا نہیں ہوتا. کائنات میں کچھ قومیں بلند ہوتی ہیں اور جو بلند قومیں ہوتی ہیں وہ پس قوموں کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. آپ دیکھیے, اور ایک قانون بنایا جاتا ہے جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ میاں دریا میں زندہ رہنے کے لیے ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, یعنی جب تک وہ چھوٹی مچھلی کو نہیں کھاتی بڑی مچھلی نہیں بنتی. سب سے پہلے تو یہ غلط مثال ہے کہ ہم اس کو انسانوں کی زندگی پر تربیت دیتے ہیں, اس لیے وہ مچھلی ہے اور یہ انسان ہے, دونوں میں فرق ہے. انسانوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ نیچر ہے, وہ طبیعت ہے. خداوند عالم نے اسی طریقے سے بنایا ہے کہ مچھلی کو بڑا بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی مچھلی کو کھانا ضروری ہے, لیکن انسانیت کے تقاضے کچھ اور ہے. اسلام نے جو انسان کا احترام بتایا ہے وہ کچھ اور ہے. اسلام نے یہ بھی کہا نہیں, بلکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹی قوم ہے, اگر کوئی چھوٹا انسان ہے تو تمہاری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے, انسانی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی مدد کرو اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس منزل پر لاؤ جہاں پر تم خود موجود ہو. جہاں پر تم ہو, تمہارا انسانی فریضہ ہے, اخلاقی فریضہ ہے. عزیزوں, لیکن ہوتا کیا ہے, دنیا نے جو نظام دیا, جو قانون دیا, وہ یہی ہے کہ طبقاتی نظام نافذ ہے. کہیں پر زبانی حوالے سے ان کی زبان فلاں ہے, ان کی زبان فلاں ہے, میری زبان اردو ہے, میں بہت اچھے طریقے سے میرا مقام غلط ہے, خدا نہ خاصہ آپ کی زبان کشمیری ہے, کشمیری کوئی زبان اردو ہے, میں یہیں پہ رہنے والا ہوں, آپ کشمیر کے رہنے والے, کہیں زبان پر, کہیں پتہ رسوموں پر, کہیں قوم پر, کہیں کسی دوسری وجہ سے ہم نے تقسیم کر کے ڈال دیا. اور پھر ان تفصیل
تو پھر اپنے لیے کچھ خاص قوانین بناتی ہیں. غور کیجیے گا، اگرچہ گفتگو اس طرح کی ہے معمولاً ہمارے مزاج سے عادی نہیں ہے، لیکن ضروری ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ اسلام کی نظر میں انسان کا مقام کیا ہے، اسلام انسان کو کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے. تو کچھ قومیں جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتی ہیں اور پھر دوسروں کو بس سمجھتی ہیں، تو اپنے لیے کچھ قوانین بناتی ہیں، کچھ حقوق بناتی ہیں، کچھ رائٹس بناتی ہیں، دوسروں کے پاس نہیں ہوتے. میں مثال دیتا ہوں کہ جس وقت ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت تھی تو ہوتا کیا تھا، کہا یہ جاتا ہے اس دور کے لیے جب بعد والے زمانے سے جو کمپیئر کیا جاتا ہے نا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں بہت اچھا عدالتی نظام برقرار تھا، انصاف بہت ہوتا تھا. عزیزو، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہندوستانیوں میں آپس میں عدالت سے کام لیا ہو، لیکن جب ہم انہیں خود کو دیکھتے ہیں ہندوستانیوں کے مد مقابل تو بالکل انصاف نہیں تھا. اس لیے انصاف نہیں تھا کہ اس وقت جب برطانیہ کی حکومت یہاں پر تھی، اگر گورنمنٹ کا کوئی آدمی کسی جرم کا شکار ہو جاتا تھا، کوئی بھی اس سے جرم ہو جاتا تھا، تو ہندوستان کی حکومت میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں چل سکتا تھا. اس کے لیے اس کو لندن لے جایا جاتا تھا، وہاں اس کے اوپر مقدمہ چلتا تھا، ہندوستان میں نہیں چل سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی جتنی قومیں بھی تھی ان کی نظر میں تو سب برابر تھے، ان کی نظر میں کیڑے مکوڑوں کے علاوہ کسی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان انہوں نے برابری اور مساوات اور عدالت کا قانون نافذ کیا، لیکن اپنے لیے یہی تھا کہ اگر کوئی بھی کسی جرم کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہاں قانون یعنی مقدمہ نہیں چلتا تھا، کسی بھی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں چل سکتا، اس کے اوپر مقدمہ چلتا تھا. آج کے ہم اپنے میں یہ دیکھتے ہیں جو بگ باس ہے امریکہ، اس کے اپنے قوانین یہ ہیں کہ اگر کسی ملک میں بھی کوئی امریکی کسی جرم کا مرتکب ہو جائے، وہ شکار نہیں ہوتے، وہ تو جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جان بوجھ کر جرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو عزیزو کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ اس امریکی کو گرفتار کر لے. وہ چاہے جتنا بڑا جرم کر لے، کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. ان کے خلاف اگر مقدمہ چلے گا تو امریکہ میں چلے گا، کسی ملک میں. آپ دوسرے جتنے ملک ہیں پوری دنیا کے دیکھ لیجیے، نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ اور وہاں کیوں چلے گا؟ اللہ اکبر عزیزو، اس لیے چلے گا کہ جب عدالت ہماری، وکیل ہمارا، جج ہمارا، تو جو ہم چاہیں گے وہ فیصلہ ہوگا. لیکن اسلام نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا فوراً ملنی چاہیے. اسلام کا قانون یہ تھا، فوراً سزا ملنی چاہیے، عدل کی رعایت ہونی چاہیے. نہ ہمارے نزدیک کوئی بڑا ہے اور نہ چھوٹا ہے. جس وقت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں پہلے ایک اشارہ کر چکا ہوں، لیکن صرف ایک مثال دینی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جب دور حکومت تھا، آپ کی حکومت ہے نا، صاحب حکومت آپ ہیں، تو ہیڈ آف اسٹیٹ بیٹی نے گروبند لے لیا تھا. ہاں یاد ہے نا، میں نے مثال دی تھی 2 دن پہلے کہ وہ بیٹی کے گلے میں عید کے دن ہار تھا. مولا کائنات نے کیا کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم نے قرض کے طور پر لیا ہے، تمہیں حق ہے، اور یہ جو بیت المال کا خازن ہے اس کو حق ہے، اس کے کچھ اپنے رائٹس ہیں، اس کے کچھ اپنے حقوق ہیں، یہ آپ کو قرض دے سکتا ہے. لیکن میرے لگتے جگر انصاف سے بتاؤ، کیا ہر مسلمان لڑکی کے گلے میں آج کے دن ہار ہے؟ بیٹی نے کہا نہیں بابا. کہا پھر اگر نہیں ہے کسی کے گلے میں ہار، جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے میرے مملکت میں رہنے والے ہیں، اگر ان کے گلے میں اس طریقے کا ہار نہیں ہے تو بیٹا تمہیں زیبا نہیں دیتا، تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ پھر تم اس حالت پہنو. بیٹی نے واپس کر دیا تھا، واپس کیا نا. عزیزوں، میرے مولا نے اس مقام پر لا کر معاشرے کو کھڑا کیا کہ اگر علی کی بیٹی ہے تو اس کا مقام بھی وہی ہے کہ جو ایک عام مسلمان کی بیٹی کا مقام ہے. اگر علی کا خاندان ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے جس طرح عام اسلامی خاندان ہے. اگر خود علی ہے تو اس کو وہی کچھ ملے گا جو ایک دوسرے مسلمان کو ملے گا. یہاں پر یہ نہیں ہوتا، تنخواہ نہیں ہوتی تھی، وہاں وظیفہ ہوتا تھا، ہر مسلمان کے لیے وظیفہ معین ہوتا تھا. تو دیکھو، وہاں کوئی بھی انسان ہو، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن سب کے لیے برابر کے حقوق تھے. ایک انسان کو بس اسی پر مجھے گفتگو کرنی ہے کہ جو پسماندہ طبقات ہوتے ہیں اور جو کمزور قومیں ہوتی ہیں یا جو کمزور انسان ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کمزور بنتے ہی اس لیے ہیں چونکہ ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں. اگر ان کے حقوق پامال نہ کیے جائیں
اگر برابر والے نے اس کے حصے کا رزق نہ چھین لیا ہو تو کبھی کوئی بھوکا نہیں مرے گا. یہ ہمیں اسلام نے تعلیم دی تھی. عزیزوں بہت بڑی شخصیت ہے عبداللہ ابن عمر، خلیفہ ثانی کے فرزند ہے، بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلام میں. عزیزوں جس وقت ابو لولو قتل کرتا ہے خلیفہ دوم کو تو ایک مرتبہ خود تو فرار ہو جاتا ہے، ابو لولو بھاگ جاتا ہے، کسی کو نہیں مل پاتا. تو روایت یہ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے جو حضرت عمر کے فرزند ہیں انہوں نے ایک مرتبہ جب ان کے قبیلے پر حملہ کیا تو ابو لولو تو نہیں ملا لیکن ان کی بہن مل گئی. انہوں نے بہن کو قتل کر دیا. غور کیجیے گا، قتل کیا. اور جب قتل کیا تو جرم بہن نے نہیں کیا تھا، جرم ابو لولو نے کیا تھا، جرم بھائی نے کیا تھا. اب وہاں سوسائٹی میں ہنگامہ مچ گیا، ہوگا کیا؟ سب نے کہا کوئی بات نہیں، خلیفہ دوم کے فرزند ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے چونکہ خلیفہ کے فرزند ہے. عزیزوں میرے مولا کے سامنے مقدمہ آتا ہے، میرے مولا نے مقدمے کو حل کیا، کہا نہیں اگر علی کا بیٹا بھی یہ جرم کرتا تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی. سبحان اللہ. علی نے کہا نہیں، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر انہوں نے ارتکاب کیا ہے جو سزا کا مستحق تھا اس کو بلایا جاتا، اس کو گرفتار کیا جاتا، اس کے خلاف مقدمہ چلتا، جو قانونی طریقے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو سزا ملنی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے ایک غلط جو یہ اقدام کیا اس کی سزا ان کو ملے گی، اور سزا کے طور پر جو قصاص ہو سکتا تھا، جو فدیہ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے عطا کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اس فدیے کو لیا. عزیزوں فدیہ لیا، بتایا دنیا کو. معاشرے نے یہ کہا کہ نہیں بڑی شخصیت ہے. میرے مولا نے کہا کہ نہیں، اسلام کی نظر میں کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا، یہاں سب برابر. تو اتنا عظیم، اور یہ تو مثالیں ہیں دوسروں کی. خود میرا مولا جس وقت آتا ہے عدالت میں ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. عزیزوں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے علی کا صرف ایک رخ دیکھا، صرف ایک طریقے سے پہچانتے ہیں، وہی میدان جنگ میں تلوار. علی کی فضیلتیں آپ دوسرے طریقے سے بھی سنیے کہ خداوند عالم نے ان کو کون کون سے فضائل عطا کر کے بھیجا. عزیزوں مولا کائنات کی ایک مرتبہ زرہ چوری ہو جاتی ہے. زرہ مولا کائنات نے ایک چیف جسٹس کے دربار میں، چیف جسٹس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور ملزم کا نام بھی بتا دیا کہ فلاں شخص ہے جس نے میری زرہ چرائی ہے. غور کیجیے گا، وہ تو بیٹی کی مثال تھی، یہ عبداللہ ابن عمر کی مثال تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک صحابی کے فرزند کی مثال تھی. لیکن خود اپنے لیے علی دیکھیے اپنے لیے کس چیز کا قائل ہے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ اپنے لیے، بلکہ مسلمانوں کی بات نہیں، جو پسماندہ طبقات ہیں، جو اقلیت والی قومیں ہیں، ان کے لیے ایک یہودی کا نام لیا کہ فلاں نے میری زرہ چرائی ہے. بس ایک مرتبہ جو وہاں چیف جسٹس تھے انہوں نے بلا لیا دونوں کو کہ آئیں اب مقدمے کی کارروائی ہوگی. جو یہودی تھا جس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے زرہ چرائی ہے وہ پہلے عدالت میں پہنچ گیا. عدالت میں پہنچا حضرت علی علیہ السلام. اس کے بعد عدالت میں جیسے ہی فارغ ہوئے ایک مرتبہ چیف جسٹس احترام کے لیے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی وہ کھڑا ہوا میرے مولا کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں اس کو دیکھ کر کہتے تم کھڑے کیوں ہوئے ہو؟ کہا علی آپ جیسا مولا، آپ جیسا حاکم میری عدالت میں تشریف لایا ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں احترام کروں. وہ کیجیے گا، ضروری ہے کہ احترام کروں. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ تم نے پڑھا کہاں ہے، تم نے تعلیم حاصل کی ہے، تمہیں چیف جسٹس کس نے بنایا ہے؟ خدا نہیں ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے کس نے چیف جسٹس بنایا ہے؟ اس نے کہا آخر ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یہ کوئی تعظیم کا مقام نہیں تھا، اس لیے کہ علی جو اس وقت تمہارے پاس آیا ہے وہ ایک حاکم کے عنوان سے نہیں آیا بلکہ ایک مدعی کے عنوان سے آیا. سبحان اللہ. میں اپنا دعویٰ لے کر رکھا ہوں نا، مدعی کے عنوان سے آیا ہوں. اور تم نے جو یہ کھڑے ہو کر میرا احترام کیا ہے تو یہ جو بیچارے اقلیت میں رہنے والے ہیں، یہ یہودی جو کوفے میں گنے چنے دو چار ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو اقلیت والے ہیں ان کے ذہنوں میں تو یہی اب سوال پیدا ہوگا نا، ان کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ جائے گی کہ جب یہ کھڑے ہو کر علی کا احترام کر رہا ہے تو یہ علی کے خلاف فیصلہ کر دے گا. سمجھ رہے نا؟ بس جیسے ہی کہا کہ نہیں تم نے غلط کیا، تمہیں احترام نہیں کرنا تھا، وہ کہتا ہے مولا مجھے تو آپ واجب الاحترام ہے اور فلاں کا سب کچھ ٹھیک، لیکن اس وقت تمہارا مرتبہ مجھ سے زیادہ تھا. اللہ اکبر. چونکہ میں ایک مدعی ہوں اور تم یہاں کے چیف جسٹس ہو،
بس جیسے اس نے اپنی یہ غلطی کو قبول کیا، اب میرے مولا ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں جو یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ اب میرے خلاف ہی فیصلہ ہونا ہے، علی کے خلاف تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو علی کا کھڑے ہو کر احترام کر رہا ہو وہ علی کے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو اس کے دل میں جو یہ رنجش پیدا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس کو زرا دیتے ہیں، میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں اور آج سے زرا کا مالک یہ ہے۔ علی واپس جانے لگے، غور کیجیے گا، اور اس کو بعد میں تنبیہ کی، اس کو نصیحتیں کی کہ تم کسی اور کی حکومت کے نہیں، علی کی حکومت کے چیف جسٹس ہو، تمہیں قوانین معلوم ہونے چاہیے، علی کی حکومت کے قوانین کیا ہیں۔ جب یہ گفتگو کرنے کے بعد واپس پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، عزیزوں وہ یہودی ایک مرتبہ زرا دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے وہاں دروازے پر کھڑا ہوا تھا، علی اس زرا کو آپ لے لیجیے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں نے آپ کی زرا چرائی نہیں تھی، بلکہ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اسلام کی نظر میں کمزوروں کے حقوق کس طرح ملتے ہیں۔ سچائی کے انعام کے طور پر یہ زرا ہم نے تمہیں عطا کی، اس زرا کے مالک تم ہو، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا علی میں زرا نہیں لے سکتا چونکہ زرا کے مالک آپ ہیں۔ میرے مولا نے مسکرا کر کہا نادان تم ہمیں جانتے نہیں ہو، علی جو چیز ایک مرتبہ دے دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا۔ کہا زرا تمہاری ہے، لے جاؤ۔ تو یہ تھا اسلام کا قانون کہ اگر پسماندہ طبقات ہیں، اگر اقلیت کی قومیں ہیں تو ان کے حقوق کی اس طریقے سے رعایت کی جائے گی کہ اگر حاکم کے مقابلے میں بھی کوئی چیز آتی ہے تو پھر حاکم اور وہ دونوں برابر ہے۔ یہ اگر آج قانون نافذ ہو جائے تو بتائیے دنیا میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ جو آج پوری دنیا میں فساد ہے، آج پوری دنیا رو رہی ہے، اور جس اسلام کو دین رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، جس کے نبی کو کہا گیا تھا کہ یہ نبی یہ رحمت ہے، اور کتاب جو کتاب رحمت ہے، ہر طرف جس کے رحمت ہی رحمت کا حصار ہے، آج اس اسلام کو اس منزل پر پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے چونکہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ تعلیمات کیا تھی، ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت علم بھی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ایک مرتبہ سبحان پڑھیں محمد اور علی کی زندگی کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اور مورخین اسلام جو حضرت علی علیہ السلام نے فیصلے کیے نا، عدالت میں جو فیصلے کیے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے ایک عجیب و غریب چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے سرمایہ ہے، اس طریقے سے انسانیت کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام رمضان المبارک کی 19 تاریخ کو حضرت علی علیہ السلام کی ضرورت تھی نا، 19 تاریخ کو جانتے ہیں آپ، یہاں سے اشارہ جب ضرورت لگی تو قانون یہ تھا حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں، جب آپ کا وہ حکومت کا زمانہ رہا ہے مختصر سا، جس کے لیے پوری دنیا نے بعد میں اعتراف کیا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ اکبر اس چشم فلک نے کسی حکومت کو دیکھا ہی نہیں کہ جس میں کوئی بھوکا نہ سویا ہو سوائے حکومت علی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک علی کی حکومت تنہا ایسی تھی کہ جس میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا، نہ مسلمان اور نہ غیر مسلم۔ اور عزیزو یہ جو کہا جاتا تھا نا کہ علی علیہ السلام راتوں میں جا کر غریبوں میں روٹیاں تقسیم کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ باقی آپ ہے نا کہ جب شہادت ہو جاتی ہے اور وہ روتا ہوا انسان کہ بھائی مجھے 3 دن تک کھانا نہیں ملا، کون تھا وہ مسلمان تھا؟ مسلمان نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے رسول نے ایک قانون حاکم کیا تھا کہ ہر مسلمان کو برابر وظیفہ ملنا ہے۔ تو جب مسلمان کو برابر وظیفہ ملے گا تو جتنا اس کے گھر کا خرچہ ہے اس کو مل جائے گا نا، پھر وہ اس طریقے سے نہیں رہے گا۔ یہ وہ قومیں تھی کہ جو مسلمان نہیں تھے، مثال کے طور پر کرسچن رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ قومیں تھی جن میں علی راتوں کو جا کر روٹیاں تقسیم کیا کرتے۔ علی کو پہچانا، اپنے
اپنے خاندان، اپنے قبیلے، زیادہ سے زیادہ اپنے مکتب اور اپنے مذہب والوں کے لیے تقسیم کرنا آسان ہے. علی لے جا کر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے. اور اگر کبھی سامنے والے نے سوال بھی کر لیا بندے خدا تو کون ہے کہ اتنی محبت سے ہمیں آ کر یہ کھانا کھلاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھلاتا ہے، تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں امام الوقت ہوں، میں امیر المومنین نہیں، بلکہ سب جھکا کر کہتے تھے کہ بھائی جان کر کیا کرے گا، اگر جاننا ہی چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ مسکین جالسا مسکینہ، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک غریب ہے جو دوسرے غریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک محتاج ہے جو دوسرے محتاج کے پاس بیٹھا ہوا. یہ علی کا کردار تھا. تو عزیزوں وہ سب کے ساتھ غیر مسلم تھے جو مولا کائنات کی شہادت کے بعد گریہ کر رہے ہیں کہ ہمیں روٹیاں دینے والا نہیں ہے. دنیا کو بعد میں پتا چلا، ورنہ مسلمان نہیں تھے جن کو علی رات کی تاریکی میں روٹیاں دیا کرتے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کو سب کو برابر وظیفہ ملتا تھا اور سب کے اخراجات پورے ہوا کرتے تھے. عزیزوں علی کی حکومت میں میرا مولا رات کی تاریکی میں گھر گھر جا کر دیکھتا تھا کہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے. اللہ اکبر. لاوارثوں کو سہارا فراہم کرتا تھا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتا تھا، غریبوں تک کھانے کا انتظام کرتا تھا. غرض کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ قرآن نے ایک حکم بیان کیا ہے، ابن سبیل کا حکم. ابن سبیل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ابن سبیل اس کو کہتے ہیں جو حالت مسافرت میں انسان ہو، وطن میں چاہے جتنا مالدار ہو لیکن جو مسافر ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ابن سبیل. اور اس کے لیے ایک خاص فنڈ معین کیا ہے اسلام نے، ایک خاص فنڈ ہے اس کے لیے، یعنی جو مسافر ہیں ان کو دینے کے لیے. مولا کائنات رمضان کا مہینہ ہے جب علی کی شہادت ہونے والی ہے. عزیزوں ایک شب پہلے کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں کہ کوئی ابن سبیل تو نہیں ہے، تو تمام مسافروں کو یہ معلوم تھا کہ علی مسجد کوفہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو اپنے دست مبارک سے تمام مسافروں کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے. علی آتے ہیں، ایک مرتبہ جتنے بھی مسافر وہاں پر موجود ہیں علی نے پہلے سب کو کھانے کے لیے روٹیاں دی، کھانا دے چکے. اس کے بعد جس کو لباس کی ضرورت تھی اس کو لباس دیا، جس کو سواری کی ضرورت تھی اس کو گھوڑا دیا، جس کو اپنے دفاع کے لیے تلوار کی ضرورت تھی اس کو تلوار دی، اور جیسی جس کی ضرورت تھی اس کو وہ عطا کرتے گئے. مولا کائنات انہی مسافروں میں ابن ملجم بھی تھا، ابن ملجم انہی مسافروں میں تھا. عزیزوں ایک مرتبہ میرے مولا ابن ملجم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابن ملجم. کہا جی مولا ابھی تو ہے نا، ابھی باقی تو نہیں ہوا. کہا تمہیں بھی ضرورت ہے، تم بھی مسافر ہو، یہ کپڑے تمہارے لیے، یہ گھوڑا تمہارے لیے، یہ تلوار تمہارے لیے، یہ پیسے تمہارے خرچ کے لیے. اس سے پہلے میں نے پڑھا یہ واقعہ نہیں پڑھا؟ ایک مرتبہ سبق پڑھے متوجہ. تو جب ابن ملجم یہ دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ تعریف کرنا شروع کرتا ہے، علی آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے سخی ہیں، آپ کتنے مہربان ہیں، آپ کتنے رحم دل ہیں. مولا کائنات کی شان میں اس نے قصیدے بیان کرنا شروع کیے. میرے مولا خاموشی سے اس کی تعریف سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. مسجد کوفہ کی تاریکی اور خاموشی، جیسے اس کی گفتگو ختم ہوتی ہے میرے مولا مسکرا کر کہتے ہیں ابن ملجم تیری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، تیرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جھوٹ بول رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا تیری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، تیرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے. کہا علی کیا مطلب؟ کہا میں جانتا ہوں تو کس لیے کوفہ آیا ہے. تصور کیجئے یہ اس وقت کی بات ہے جب دوسرے دن ضرورت لگنی ہے، صبح میں اس سے ایک شب پہلے کی بات ہے، یعنی 18 رمضان کی بات ہے یہ. وہ کہتا ہے علی کیا مطلب ہے؟ کہا میں جانتا ہوں تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے کوفے میں آیا. وہ کہتا نہیں ایسا نہیں ہے. کہا نہیں میں جانتا ہوں تو اسی لیے آیا ہے. اور سن فلاں عورت تیری پارٹنر ہے، فلاں شخص تیری مدد کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سب کچھ جانتے ہوئے فلاں عورت ہے جو تیری پارٹنر ہے اور فلاں شخص نام لیا اشعث بن قیس وہ تیری مدد کر رہا ہے اس قتل کے سلسلے میں اور تو مجھے قتل کرے گا. اچھا جو مجرم تھا وہ بھی بڑا پروفیشنل مجرم تھا، ایسے تھوڑی تھا. اس نے ایک مرتبہ یہ سننے کے بعد تلوار پھینک دی اور کہا علی اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں آپ کو قتل کروں گا تو تلوار اٹھائیے میری گردن جدا کر دیجیے. بس جیسے اس نے کہا ایک مرتبہ میرے مولا نے تلوار اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کے ہاتھوں میں دی. اللہ اکبر. کہا کہ مجرم تو جانتا ہے کہ اسلام جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اسلام جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا. عزیزو آپ پہچانیے علی کی سیاست اور دنیا کی پولیٹکس. یہاں شک کی بنیاد پر گولی مار دی جاتی ہے, شک کی بنیاد پر, اور علی جو ہے کہ یقین کی بنیاد پر اس کو زندگی عطا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا, علی کو علم تھا کہ میرے ساتھ کیا کرے گا, لیکن چونکہ اسلامی قانون ہے کہ جب تک جرم نہیں ہوا تو سزا نہیں دی جا سکتی. بس ایک مرتبہ سر نمودار ہوتی ہے, اس نے وہ کیا کہ جس سے پوری دنیا ہل کر رہی, مولا کائنات کی زبر لگتی ہے. بس ایک مرتبہ اس کو مسلمانوں نے جو مومنین تھے انہوں نے گرفتار کیا, اور جو عرب میں وہ مانتے نا صفا یا امامہ سمجھ لیجیے, ماما ٹائپ کا, اس کے ہاتھوں کو اس سے باندھا اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے کر آتے. معذرت کے ساتھ اگر آپ یہاں بہت جگہ خالی ہے, اگر آپ آگے آ جائیں تھوڑا, بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک مرتبہ سلام پڑھتے ہوئے آپ آگے آ جائیے, سلام پڑھتے ہوئے آ جائیے آگے, بعد میں مشکل ہو جاتی ہے پھر. اور سلام پڑھیں محمد دیکھیے جتنا آپ میرے نزدیک آئیں گے نا اتنا ہی مجھے گفتگو کرنے میں بھی بڑا لطف آئے گا, ٹھیک ہے. اور جتنا آپ دور رہیں گے تو مجھے ایسے لگے گا جیسے آپ مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ نزدیک آئیں, اپنی اس قربت کا مجھے احساس دلائیں نا, تاکہ ہم کچھ گفتگو کریں. ایک تو آٹھویں مجلس ہے یہ, اس موقع پر پہنچتے پہنچتے آواز بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے, لیکن پھر بھی اس ممبر کا کرم ہے کہ الحمدللہ اتنی آواز نکل رہی ہے کہ آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے. اسی لیے تھوڑا آج انداز بھی چینج ہے, میں دھیرے دھیرے یہ پیغام آپ تک پہنچانا کرتا ہوں. سب بات پڑے محمد تو انسان محترم ابن ملجم کو مسلمانوں نے گرفتار کیا, اس کے ہاتھوں کو باندھا اور ایک مرتبہ میرے مولا کے نزدیک لے کر آ گئے. کس وقت لایا گیا؟ اس وقت میرے مولا کے پاس لائے ہیں کہ جب علی کی ضربت لگ چکی ہے اور علی کے سر سے گرم اور تازہ خون بہ رہا ہوا. اس وقت میرے مولا کی ایک مرتبہ پہچانیے علی کو. علی کون ہے؟ دنیا آج تک ترستی ہے کہ وہ حکومت گئی کہاں کہ جس کا ایک معمولی سا مزہ چند سال کے لیے, 3 سال کے لیے انسانیت نے چکھا تھا, اور اس کے بعد آج تک تڑپ رہی ہے انسانیت اس حکومت کے لیے. علی کے سامنے ذہن میں رہے اس وقت لایا گیا کہ جب سر سے گرم اور تازہ خون نکل رہا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا نے ابن ملجم کو دیکھا, اور ابن ملجم کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اس کو تم نے باندھا کیوں, اس کو تم نے گرفتار کیوں کیا؟ تم جانتے نہیں ہو اسلام کا قانون ہے کہ کسی مسلمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. کس کے لیے؟ جو اپنا قاتل ہے, جس نے سر پر ضربت لگائی ہے, اس کے لیے نہیں کہہ رہے. تمہیں معلوم نہیں ہے کسی مسلمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, کھولو اس کے ہاتھوں کو. مولا کائنات نے جیسے حکم دیا اس کے ہاتھوں کو کھولا گیا, اب سامنے بٹھایا. اللہ اکبر. عزیزو مولا کائنات نے سامنے بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ اس سے ایک سوال کرتے ہیں. ابن ملجم دیکھا مولا نے اس کے چہرے کو, چہرہ زرد پڑا ہوا ہے, چونکہ ابن ملجم کو خوف ہے نا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے تو مجھے اس کی سزا ملے گی. اب وہ خوف سے لرزا ابن ملجم, چہرہ اس کا زرد پڑا ہوا ہے اور دہشت اس کے اندر پورے طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حضرت امیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا ابن ملجم تم کیوں ڈر رہے ہو, تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے, تم اس طرح کیوں گھبرا رہے ہو؟ کیا ان مسلمانوں نے تمہیں اذیت پہنچائی ہے؟ کیا ان مسلمانوں نے تمہیں ستایا ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں مارا ہے؟ کہتا نہیں مولا, انہوں نے مجھے مارا نہیں ہے, مجھے اذیت نہیں پہنچائی. کہ پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ غور کیجیے گا. بس ایک مرتبہ مولا کہتے گھبرا نہیں, ہاتھوں کو کھلوا دیا. ابن ملجم نے احساس کیا, آزادی کا احساس کیا کہ میں آزاد ہوں, اور یہ علی وہ ہے محسوس کر چکا ہے کہ جنہوں نے رات میں مجھے کیا کچھ عطا نہیں کیا تھا. ان کی کرامت کو جانتا ہے, ان کی فضیلت کو جانتا ہے. تاریخ میں اشعار موجود ہیں ابن ملجم کے جو مولا کائنات کی مدح میں ابن ملجم نے کہے ہیں. عزیزو سب کچھ جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. عزیزو میرے مولا نے رات اس سے کہا تھا کہ تو کل یہ کرے گا, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پر میرے مولا نے اس کو تانا نہیں دیا. ابن ملجم رات نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیں ختم کرو گے, ہو گیا نا ایسا ہی, تانا نہیں دیا. اس لیے کہ علی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ تانا دے, کچھ نہیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں ابن ملجم گھبرا کیوں رہے ہو؟ بس ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں ابن ملجم یہ بتاؤ, جب اس کو کھول دیا وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے, کہا ابن ملجم یہ بتاؤ کیا میں تمہارا برا امام تھا, کیا میں برا امام تھا؟ اللہ اکبر. عزیزو ابن ملجم جب ہر طریقے سے پورے طریقے سے اپنے آپ کو سکون محسوس کر رہا, دنیا درس لے, یہ اسلام ہے جو سب سے پہلے فریڈم آف اسپیچ کا قانون بنا رہا ہے.
इंसान आजाद है गुफ्तगू करने में। कब? जब उसको आजादी प्रदान की जाए तभी तो आजाद होगा। पुलिस वाले आए और दर्श लें कि जब मुलजिम गिरफ्तार होकर आता है तो इनके यहाँ 3rd डिग्री दी जाती है। और ये मौलाना कायनात है कि मुजरिम है, मुलजिम नहीं मुजरिम है। सबने देखा है कि इसने अली के सर पर तलवार मारी है, लेकिन उसके बाद मेरे मौलाना ने उसके हाथ को खुलवा दिया और उसके बाद कह रहे हैं बता इब्ने मुलजिम क्या मैं तुम्हारा बुरा है मानता? अजीजों, इब्ने मुलजिम जो चाहता कह सकता था, जो चाहता, क्योंकि आजाद है, उसको मालूम है कि इस वक्त मैं जो कहूं मैं आजाद हूं। इस्लाम ने कहा कि हर मुजरिम को सफाई देने का हक है। बस एक मर्तबा इब्ने मुलजिम कहता है, रोने लगा इब्ने मुलजिम तमाम आजादियों के बावजूद, और हाथों को जोड़कर कहता है अली, जो अपने कदमों से चलकर खुद जहन्नम में जा रहा हो उसको आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सुभान अल्लाह। अजीजों, ये था जमीन की अदालत में जुर्म का एतराफ। खुद कह रहा है कि जो अपने कदमों से चलकर जहन्नम में जा रहा हो उसको आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। अजीजों, हर कोई ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ अली ही कर सकता है कि अपने बदतरीन दुश्मन से कहे कि बताओ क्या हम बुरे इंसान थे, क्या हम तुम्हारे बुरे ईमान थे? अजीजों, जिस वक्त इब्ने मुलजिम ने ये जुमला कहा, बस मेरे मौला ने रहती दुनिया तक के लिए ऐलान कर दिया कि देखो इसके अंदर इतनी ताकत तो है कि जो हमारे सर पर ज़रबत लगा दे, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे दामने की लाल पर कोई दरबार उठा दे। ये सर लेकिन हमारे दामन पर कोई थप्पा नहीं दिखा सकता। ये कौन कह सकता है? ये अली जैसा मासूम इमाम ही कह सकता है। अपने बदतरीन दुश्मन से पूछने की बात बताओ, क्या हम तुम्हारे बुरे इमाम थे? नहीं अजीजों, उसने कहा अली जो अपने कदमों से चलकर खुद जहन्नम में जा रहा हो उसको आप इस तरीके से बचा सकते हैं। अल्लाह। एक मर्तबा मुजरिम बैठा हुआ है, इब्ने मुलजिम बैठा हुआ है, जो हकीम है, जो डॉक्टर है, उसने एक दवा तजवीज की। उस जमाने में ग्लूकोज के तौर पर मिल्क और हनी इनको मिक्स किया जाता था और ग्लूकोज की जगह चीजों को दिया जाता था, और ये भी ग्लूकोज की एक किस्म थी। डॉक्टर ने कहा कि अली के सर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है, इनको जो ग्लूकोज की जरूरत है, मतलब उसी की जरूरत है, दवा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने घर में कहा और हजरत उम्मे कुलसूम ने अपने हाथों से दूध बनाया, उसमें शहद डाला और उसके बाद भेजा गया। अजीजों, कानून के लिए बड़े बड़े लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है ना, और जब गर्म और ताजा खून बह रहा हो उस वक्त अमल करके दिखाना अली का काम है। अली का काम नहीं कर सकते। जब दूध आता है, एक कानून और यहां पर मैं आपके सामने बयान तस्वीर पर कौन सा बात पड़ेगा? जब ये आगे अपने मुलजिम मौलाए कायनात इमाम हसन से कहते हैं बेटा हसन इसको तुम अपनी कस्टडी में रखना। इसलिए क्यों कहा? इसलिए कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम है, मासूम है। अगर इमाम किसी और को सुपुर्द कर देते तो हो सकता था कि जज्बात में आकर इंतकाम ले लेता, गौर कीजिएगा, लेकिन मासूम कभी कोई गुनाह नहीं कर सकता, ठीक है ना? इसलिए कहा बेटा हसन ये बच्चे हमारे हाथ में, लेकिन तुम इसको अपनी कस्टडी में रखना। बस इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रखा। और उसके बाद इस्लाम का एक कानून और है कि अगर कोई मुलजिम है, कोई मुजरिम है, तो उसकी डाइट जो हेड ऑफ स्टेट है ना उसके घर से आएगी। जो हाकिम खाएगा वही उस मुजरिम को मिलेगा। आज के नेता कहां है कि नेताजी का बावर्ची खाना अलग और जेल के तो कुछ ही नहीं होता क्या है। और आज जो पूरी दुनिया में एक स्कीम चल रही है ना, जेल सुधारो स्कीम, उसमें ये कहा जाता है कि भाई जेल में इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होता है, इसको रोका जाए। इसलिए कि ये जाते हैं वहां सुधरने के लिए, जाकर और बिगड़ जाते हैं। इसलिए खाना तो मिलेगा नहीं, ऊपर से जुल्म इतना होगा, तो फिर नतीजा ये होता है कि जब वहां से वापस आते हैं तो जैसे कैसे गए हो, लेकिन आने के बाद बहुत बड़े उग्रवादी बन जाते हैं। तो कहा जाता है आज पूरी दुनिया इसमें बच्चों बचा रही है कि जेल को सुधारो, इसमें तब्दीली कराओ, इसमें जुल्म नहीं होना चाहिए, इसमें इनको सिखाया जाए, इनको समझाया जाए कि किस तरह से जिंदगी 1400
بیٹا حسن اس کو تم اپنی کسٹڈی میں رکھنا، اور اس کے بعد جب وہ دودھ آتا ہے جس میں شہد ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس ایک مرتبہ میرے مولا کی نظریں، چونکہ خون بہت زیادہ گرم و تازہ خون گر رہا ہے، میرے مولا کی نظریں بند تھی، جیسے ہی ایک آہٹ محسوس ہوئی کسی کے آنے کی، میرے مولا کی نظریں اٹھی، اور جب آنکھ کھول کر دیکھا ہے تو اتفاق سے دونوں چیزوں پر ایک ساتھ میرے مولا کی نظریں پڑی ہیں، ایک ابن ملجم پر اور ایک اس پیالے پر جس میں وہ دودھ بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر عزیزو، ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہی قانون کہ جو حاکم کھائے گا وہی ملزم کھائے گا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا حسن میری لال سے جا کر کہو ام کلثوم سے کہ اسی طریقے کا ایک دودھ اور تیار کرے، اسی طریقے سے جو چیزیں اس میں ہیں بالکل اسی طریقے سے ایک دودھ اور تیار کرے، اور یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ ابن ملجم کو دے دو، پہلے یہ پیے گا، دوسرا بن کر آئے گا تو وہ ہم پیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، دنیا علی کو کیا جانے علی کسے کہتے ہیں؟ علی کو اس خدا نے علی بنا کر بھیجا تھا، اس علی العظیم نے اس کو علی بنایا ہے۔ اس کی بلندی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو، زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرو کہ علی کون ہے۔ تو میرے مولا نے کہا دودھ لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، علی کہہ سکتے ہیں عزیزو، کہہ سکتے ہیں علی، اس لیے کہ بڑی عظیم ذات ہے، اور حسن بھی اس کو قبول کر سکتے ہیں اس لیے کہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بڑا بیٹا قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن بی بی ام کلثوم وہ معصوم تو نہیں ہے، وہ امام تو نہیں ہے، اور بیٹیوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ قاتل کے لیے دودھ منگایا گیا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن علی جانتے ہیں کہ میری بیٹی معصومہ طہارت کی آغوش میں پلی ہے، عصمت کبریٰ کی آغوش میں پلی ہے۔ بس جیسے امام حسن نے جا کر کہا کہ بہن وہ دودھ بابا نے اپنے ملزم کو پلا دیا، اور اب تم بابا کے لیے پھر سے دودھ تیار کرو۔ بس ایک مرتبہ بیٹی نے جس طرح پہلا دودھ تیار کیا تھا، اسی طرح دوسرا دودھ تیار کر کے واپس مولا کائنات کے پاس بھیجا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سوال اور پڑھی، ایک مرتبہ سوال، پتہ نہیں گفتگو کہاں سے تو عزیزان محترم، یہ حضرت علی علیہ السلام ہمیں درس دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور سوال پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، علی نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا کہ تم عزت کی زندگی کس طریقے سے گزار سکتے ہو۔ مشکل ساری یہ ہو گئی ہے کہ قرآن سے بھی دور ہے، ہمیں اسلام سے بھی دور ہے، صرف لقطۂ زبان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ دین جو ہے وہ لقطۂ زبان بن چکا ہے، خالی زبان پر رہ گیا، اسلام اسلام، مسلمان مسلمان، عملی طور پر کہاں اسلام ہے؟ عزیزو، اسلام کو پہچانو اور اپنی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو اس اسلام کو۔ علی نے کیا نہیں پیغام دیا تمہیں؟ یہی میرا مولا جو اپنے قاتل کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزو، یہ میرے مولا ایک اعلان کرتے ہیں، عجیب پیغام ہے علی کا۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر کبھی دشمن کے مقابلے پر آؤ، دشمن کے مقابلے پر اگر کبھی آؤ اور اگر دشمن سے جیت جاؤ، دو راستے ہیں نا، یہ تو انسان جیتے گا، یہ ہارے گا، اور اسلام نے کہا ہے دونوں میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تم جیت جاتے ہو تب بھی تمہارا فائدہ، ہار جاتے ہو تب بھی تمہارا فائدہ۔ اگر جیت جاتے ہو تو تم غازی ہو، اور اگر ہار جاتے ہو اور قتل ہو جاتے ہو تو تم شہید ہو، سبحان اللہ، تمہارا کسی میں نقصان نہیں ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر کبھی دشمن کے مقابلے میں آؤ اور تم اس کے اوپر فتح حاصل کر لو، فتح، تم اگر جیت جاؤ، فتح حاصل کر لو اس کے اوپر، تو اب اپنی اس جیت کے شکرانے کے طور پر اپنے اس دشمن کو آزاد کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکرانے کے طور پر کہ جیت ہماری ہو گئی، اب ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور خدا کا شکریہ ادا کس طریقے سے کریں گے کہ جاؤ ہم جیت گئے، اب تم آزاد۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی کرے گا؟ اپنے دشمن کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ عزیزو، یہ اسلامی تعلیمات ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا اپنے دشمنوں سے کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اگر اس طریقے سے کرو گے تو کیا دنیا میں کبھی دشمنیاں بڑھے گی؟ وہ جس پارٹی نے چھوڑا ہے زندگی بھر تمہارا غلام بن کرے گا۔ مولا کائنات نے یہی تو ہمیں ایک میدان میں سکھایا تھا، میدان جنگ میں ہے اور میدان کارزار گڑھ ہے،
کہ ایک مرتبہ دشمن نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے، علی کے ہاتھوں میں تلوار ہے، صحابہ کرام کی نظریں ہیں اور سب سوچ رہے ہیں کہ ابھی اس کا سر تن سے جدا ہونا ہے۔ بس ایک مرتبہ میرا مولا اس سے کہتا ہے بتا کیا چاہتا ہے، غور کیجئے گا کیا چاہتا ہے۔ جنہوں نے ہمیں درس دیا کہ اپنے دشمن کو معاف کر دو، دشمن بہت چالاک تھا، اس نے کہا علی آپ کی تلوار چاہیے۔ دشمن زمین پر ہے، ہاتھوں میں علی کی تلوار ہے، علی نے جب دیکھا گرا ہوا ہے، نہتا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، کیا لڑے گا؟ کہا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا علی آپ کی تلوار چاہیے، میرے مولا نے کھا لے۔ بس جیسے تلوار دی، اللہ اکبر عزیزو، اس نے تلوار لی اور تلوار پھینک کر مولا کے قدموں پر گر گیا۔ مولا سبحان اللہ، اسلام کی تعلیم دیجیے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام وہاں دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب میرا مولا واپس آتا ہے تو صحابہ کرام نے سوال کر لیا، علی عجیب آج منظر دیکھا، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ میدان جنگ ہے، دشمن ہے، اب تک تو جنگ ہو رہی تھی، لیکن اس نے آپ سے تلوار مانگی، آپ نے اس کو تلوار دے دی، اگر وہ حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ میرے مولا نے مسکرا کر کہا نادان جانتے نہیں ہو، اللہ اکبر، تم جانتے نہیں ہو کہ میری تلوار اس کے ہاتھوں میں ضرور تھی لیکن اس کا دل تو میرے ہاتھوں میں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان سخاوت کرے، انسان قربانی کرے، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھے۔ اسلام کی تعلیمات عزیز و بس یہی تھی، اور مختصر طور پر چونکہ گفتگو کافی طولانی ہو گئی اور انشاءاللہ باقی عرائض ہیں آپ کی خدمت میں ہوں، ابھی دعا کیجیے انشاءاللہ خدا سے ساتھی دے تو گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ تو اسلام نے ہمیں ایک چیز کی تعلیم دی ہے، ایک چیز ہے پوری دنیا اعتراض کرتی ہے اسلام کے اوپر، انتقام۔ انتقام کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ انتقام عزیزوں، انتقام کی تعلیم ہے، واقعی تعلیم ہے، لیکن اس فلسفے کو سمجھو۔ قرآن نے کہا ہے لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں، انتقام میں زندگی ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے انتقام کی بھی، غور کیجیے گا، انتقام کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ سامنے والا کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو معاف کرتے ہو نہیں، سامنے والے کو بھی دیکھا جائے گا نا مجرم کیسا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا گال بڑھا دو، یہ ہر جگہ نہیں چلتا فلسفہ، اس لیے کہ ان کے لیے تو چل سکتا ہے کہ جو نیا مجرم ہے کہ اس نے ایک مارا، آپ نے دوسرا بڑھا دیا، وہ شرمندہ ہو جائے گا، لیکن جو پروفیشنل مجرم ہے اس کے سامنے اگر آپ نے گال بڑھایا تو اب تو تماچا مارا تھا گھوسا مارے گا، یہ تو ڈر گیا، یہ ڈر گیا نہیں، ایسے تو ہر جگہ یہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ انتقام بھی بہت اہم چیز ہے، لیکن کس طریقے سے؟ اگر اسلام انتقام کی تعلیم نہ دیتا تو ایک تو مجرم بہت ہو جاتے، ہر انسان جرم کرنے کو ہوتا تھا، کہ اسلام نے کہا معاف کر دو تو ہم جو چاہے کریں، یہ ہمیں معاف کرتے رہیں گے۔ اسلام معاشرے کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہتا۔ عزیزو، اسلام نے کہا قصاص لو، انتقام لو، اور اس کے بعد جب انتقام لو تو کس طریقے سے انتقام لو، اس کی بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں، کیسے انتقام لینا۔ ایک مرتبہ سے بات کریں، تمہیں انتقام لینا ہے۔ اگر اسلام یہی کہتا کہ جب بھی کوئی جرم کرے تو تم اس کو معاف کر دو، تو انسانیت قانون سے فرار کرنے لگتی ہے۔ انسانیت اسلام کو چھوڑ کے بھاگ کہ یہ کون سا اسلام ہے، ہم چاہے جتنی پڑھتے رہیں ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا تم انتقام لے سکتے ہو۔ اب کسی نے کوئی جرم کیا، کوئی ظلم کیا تمہارے اوپر، مثلا ایک تماچا مارا، اسلام کہتا ہے تم معاف کر دو۔ توجہ کیجیے گا میری طرف، پانی اگر چاپ پیتے رہیں لیکن متوجہ میری طرف رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قصاص انتقام لے سکتے ہو، لیکن کیسے؟ اگر کسی نے تماچا مارا تمہیں انتقام لینا ہے، سامنے آیا مجرم، ہاتھ اٹھایا تماچا مارنے کے لیے، اسلام کہتا رکو رکو رکو، ایسے نہیں، ایسے تم انتقام نہیں لے سکتے کہ جیسے مرضی میں اس کو اٹھا کے تماچا مار دو، بلکہ دیکھو ولا تعتدوا، ظلم نہیں ہونا چاہیے، جتنے پاور کا اس نے تماچا مارا اتنے پاور کا لگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، غور کر رہے ہیں نا؟ اگر اس نے 20 پاور کا مارا ہے تو تم 50 کا نہیں مار سکتے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ تو جیسے وہاں پہ روکا، اب تم تھوڑے کنٹرول میں، یا اگر زیادہ کا لگ گیا 20 سے تو پھر تو میں گنہگار ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کرنا ہے؟ پھر تمہارا سے ہاتھ اٹھا، رکو کیا کر رہے ہو؟ تو ہمیں انتقام لے رہا ہوں، کل کتنے پاور رکھا ہے؟ کل وہی 20 کا کر دیا میں نے، 50 سے کم کر دیا، 20 کا کر دیا ہے۔ اب اسلام کہتا ہے 20 کا یقین ہے، چلو اور تھوڑا سا کم کرتا ہوں، 18 کا کرتا ہوں۔ اب 18 پہ پھر تماچا مارنے کی کوشش کی، سامنے رکو رکو، کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ ذرا معاف کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا معاف کر سکتے ہو؟ اور غصے میں ارے
इसको माफ करना, इतनी सारी जबरदस्त क्यों किया? कहा कि देख लो, अच्छा अगर माफ कर दिया तो क्या मिलेगा? इंसानी मजाज है ना कि अगर माफ कर दिया तो क्या मिलेगा? बस एक मर्तबा कुरान कहता है, इस्लाम कहता है कि अगर तुमने इसको माफ कर दिया तो अजर तो वहां पे मिलेगा, सुभान अल्लाह, अजर वहां पे मिलेगा, लेकिन सुनो मिलेगा क्या? ये तुम्हारी नजर में मुजरिम है, तुम उसकी नजर में मुजरिम हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये तुम्हारी नजर में मुजरिम है, तुम उसकी नजर में मुजरिम हो। अगर तुमने आज इसको माफ कर दिया, अगर आज तुमने अपने मुजरिम को माफ कर दिया, कल खुदा अपने मुजरिम को माफ कर देगा। तो कसास लेने का हक है तुम्हें, इंतकाम ले सकते हो, लेकिन अगर माफ कर दो तो ये ज्यादा बेहतर है। यही इस्लामी तालीमात है। अजीजों, मजबूर नहीं किया, ये नहीं कहा तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि माफ करो, नहीं, एहसास हो तुम्हारा हक है, लेकिन जैसा उसने जुर्म किया इसी तरीके का जुर्म यानी इसी तरीके का जवाब होना चाहिए, इसी तरीके का इंतकाम होना चाहिए। और अगर तुम माफ कर दो तो खुदा बंदे आला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हें माफ करने वाला है, और फिर इसकी सजा भी उसके सामने है, असल सजा देने का हक भी उसका है, इसका जुर्म भी उसके सामने है। बस अज़ीज़ान मुहतरम, अपनी गुफ्तगू को यहीं पर रोकते हैं। अली में हमें इंतकाम नहीं, इंतकाम लेना हक है, लेकिन अगर माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। और अजीजों, इमाम ने जो अपनी हुकूमत के चंद दिनों में हमें उसूल बताए हैं, कुछ उसूल बताए कि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर सबका बराबर हक है, किसी को रोकने का टोकने का कोई हक नहीं है। जंग सिफ़ीन में अमीर शाम के लश्कर ने दरिया पर कब्जा कर लिया। दरिया कौन सा था? दरिया फरात। दरिया फरात के किनारे वो जंग भी हुई थी, तो दरिया फरात पर कब्जा कर लिया। अली का जो लश्कर है वो परेशान, इसलिए पानी लेने के लिए आते हैं। अमीर शाम के लश्कर ने अपना पहरा बिठा दिया, पानी नहीं देते, नहीं पानी नहीं मिलेगा। यही होती है ना जालिमों की कोशिश कि पहले पानी बंद करो ताकि ये हमारी बात मान ले। गरज से शुजाअन ने यानी लश्कर अली जो अली के फौज के सिपाही थे, उन्होंने हमला किया। नतीजा ये निकला कि उनसे घाट छीन लिया, दरिया उनसे छीन लिया। अब जब दरिया उनसे छीना और उनके कब्जे में आ गया तो वहां चीनी गोइयां शुरू होने लगी कि यार अब तक तो हमने इनके ऊपर पानी बंद रखा था, अब ये भी पानी बंद करेंगे, हमारा क्या होगा? लेकिन जैसे ये बातें मेरे मौला के कानों तक पहुंची, मेरे मौला ने कहा कि पानी ऐसा है कि किसी के लिए बंद नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। अमीर शाम के लश्कर ने बंद किया था, लेकिन अली ने ऐलान किया कि पानी इंसानों के लिए तो क्या जानवरों के लिए भी बंद नहीं किया जा सकता। अजीजों, मेरे मौला ने कहा घाट पर से पहरा हटा दो, लेकिन इतना अपने इख्तियार में रखो कि उनकी जुर्रत ना हो कि दोबारा आकर कब्जा करें। कब्जे में तुम्हारे रहें, लेकिन पानी सब पिए, ये सबके लिए। अजीजों, कुछ चीजें हैं, पानी सबके लिए है, हवा सबके लिए है। ये पता नहीं कहां से मसलन इस तरह के दुश्मन होते हैं, हवाओं में जहर छोड़ते हैं, पूरी इंसानियत हत्ता के जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस्लाम इसकी तालीमात नहीं देता। पानी में जहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। पानी में अगर जरा बराबर जहर छोड़ा गया और वो जानवर मरे, वही गुनाह है तो इंसानों के कत्ल का गुनाह। ये इस्लाम की तालीमात। बस अजीजों, ये मैदान फरार यहां हमारी गुफ्तगू पहुंची और आज गुफ्तगू को यही रुकना है। आज की जो तारीख है वो अलमबरदार वफा हुसैन का आसरा खवातीन की ढालस अब्बास से मंसूब है। क्या कहा जाए अब्बास के लिए? कितने फजाइल हैं अब्बास में और कितने मसाइल भी हैं अब्बास। फजीलत में अब्बास अपना मकाम अलग रखता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा दरख्त हो तो उसके साए में जो दरख्त उगते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन अब्बास तन्हा ऐसा है कि जो अली के ज़ेरे साया रहा, जो हसन के ज़ेरे साया रहा, जो हुसैन के ज़ेरे साया रहा, लेकिन इन अजीम शख्सियात के ज़ेरे साया होते हुए भी अपनी पहचान अलग है। अब्बास का मुकाम है वो किसी दूसरे के जरिए मुताबिक तारुफ नहीं है, बल्कि दूसरों का तारुफ अब्बास के जरिए से कराया जाता है। अजीजों, बहुत बड़ा मकाम है जनाब अब्बास का। इसके कुछ लक़ब हैं, अभी मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा हूँ, एक दो जुमले कह दूं अगर इजाजत हो, क्योंकि पूरे साल हमें इस तारीख का इंतजार होता है। दो लक़ब हैं। एक लक़ब है इसका बाबुल हवाइज,
پوری انسانیت کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں عباس کے در سے. اگر عباس کا نام لے کر کوئی حاجت طلب کرو تو خدا کبھی اس کو رد نہیں کرتا. اور اس کا دوسرا نام ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ. یعنی اگر حسین تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے عباس کا گانا پڑے گا. کتنا عظیم مرتبہ ہے عزیزو. باب الحسین، کربلا جو گئے ہیں وہ گئے ہیں، جو نہیں گئے خدا بند ہم سب کو ظاہر کربلا بنا. اور انشاءاللہ ہم جا کر حسین کی اس نگری کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یعنی یہ کہا جائے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ایک پائیدار اور راجدھانی کی حیثیت رکھتا ہے. کربلا سے آج پوری دنیا میں حکومت ہوتی ہے. ہم جا کر اس کو خود دیکھیں. ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک طرف حضرت الفضل عباس کا روزہ ہے. پہلے 20-30 سال پہلے درمیان میں وہاں پر کچھ مکانات تھے، کچھ ہوٹل ہوا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے بہت اچھا یہ کیا ہے، سب توڑ دیے. اب وہاں پر دونوں روزے آمنے سامنے ہیں. آج بھی ایسا لگتا ہے کہ دونوں بھائی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. عزیزو کیا معنویت ہوتی ہے. اور عباس کو کہا جاتا ہے باب الحسین. سنیں گے آپ ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا، سن لیں جملہ. باب الحسین کسے کہتے ہیں؟ میں نے شاید پہلے بھی کبھی کہا ہے، اگر تمہیں حسین کے دروازے پر جانا ہے تو پہلے عباس کے دروازے پر جانا ہوگا. عباس کے دروازے پر جا کر اجازت لوگے، مولا اجازت ہے میں شہزادے کی زیارت کے لیے جاؤں. شہزادہ جب اجازت دے گا تب تو حسین کی زیارت کے لیے پہنچو. اور آداب میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ جو زائر جاتا ہے پہلے عباس کی زیارت کرتا ہے، اس کے بعد حسین کی زیارت کی جاتی ہے. مجھے چھوٹا سا گوشہ یاد آ گیا. ایک بہت بڑی شخصیت تھی سبزوار کی، ایران کا شہر ہے سبزوار. وہاں کے ایک عالم تھے ملا واعظ کاشفی. بڑی شخصیت گزری ہے، بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن ان کا بچپنا تھا. اور گفتگو چل رہی ہے مولا کائنات اور رسول خدا کی، غور کیجیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ملا واعظ کاشفی کہ رسول کی پوری زندگی میں جبریل رسول کے بعد 40,000 مرتبہ آیا ہے. غور کیجیے گا، رسول کی زندگی میں جبریل 40,000 مرتبہ رسول کے پاس آیا ہے. ایک محب علی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ہمیں یہ کیوں سمجھاتے ہو کہ رسول کے پاس جبریل 40,000 مرتبہ آیا ہے؟ ہمیں تو یہ بتاؤ کہ جبریل علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا ہے. بابو حسین سمجھانا ہے، بابو حسین کا مرتبہ کیا ہے کہ یہ بتاؤ علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا ہے. اب یہ کیسے سمجھائیں کہ بھائی رسول جو ہے وہ نبی ہے، اور جو جبریل آتا ہے وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کے آتا ہے نبی کے لیے. ٹھیک ہے، آیت لانی ہے، کوئی پیغام لانا ہے، کوئی قانون لانا ہے. علی کے پاس تو نہیں آئے گا، یہ رسول کے پاس ہی آئے گا نا. بس ایک مرتبہ انہوں نے کہا تم ہمیں یہ مت سمجھاؤ کہ رسول کے پاس کتنی دفعہ آیا ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ کہ علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا ہے. بس ایک مرتبہ علی ممبر پر بیٹھے ہوئے سوچ ہی رہے تھے کہ رسول کی ایک حدیث نے سہارا دیا. رسول نے خود فرمایا ہے انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے نا. سب کو یاد ہے ماشاءاللہ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں ہاں رکو بتاتا ہوں علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا ہے. کہا بتاؤ کتنی مرتبہ آیا ہے. کہا کہ اگر رسول کے پاس 40 مرتبہ آیا ہے تو جو دروازہ ہوتا ہے جب کوئی شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے دروازے سے آتا ہے، اور جب کام ہو جاتا ہے تو واپس دروازے سے جاتا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اگر رسول کے پاس 40,000 مرتبہ آیا ہے تو علی ہے دروازہ اور رسول ہے شہر. علی کے پاس 80,000 مرتبہ آیا ہے. تو انہوں نے وہاں پر جواب دے دیا. تو ہوتا یہی ہے کہ جو بھی جائے گا شہر میں وہ دروازے سے جائے گا. اب عباس ہیں باب الحسین. اگر کوئی حسین تک جانا چاہے گا تو وہ پہلے عباس کے پاس آئے گا. تو کون جاتے ہیں حسین کے پاس؟ عزیزو صرف ہم انسان نہیں جاتے، بلکہ روایات ہیں کہ حسین کی زیارت کے لیے واقعہ کربلا جب سے رونما ہوا اس وقت سے لے کر اور قیامت کے آنے تک 70,000 فرشتے روزانہ حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتے. اور ایک فرشتے کو جو ایک مرتبہ اذن مل جاتا ہے اس کو قیامت تک دوبارہ اذن نہیں ملے گا. کتنے جاتے ہیں؟ تو وہ سب کے سب جو حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں پہلے عباس کے پاس آتے ہیں، پھر حسین کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں. بڑا عظیم مرتبہ ہے عباس کا. اور عزیزوں جو اس کو کہا گیا باب الحوائج، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ عباس کے صدقے میں پوری ہوں گی.
اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے، تمہیں کوئی مادی مشکل ہے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، عزیزو اس فرش اعظم پر تم عباس کے صدقے میں خدا سے مدد کرو، کبھی تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ نہ جانے کتنے ہیں جو التماس سے دعا لیتے ہیں، خدا عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور سب کو اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفائے کامل عطا فرما۔ خدایا اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پوری فرما۔ خدایا اگر کوئی غریب وطن ہے تو اس کے وطن اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچا دے۔ خدایا جتنے بھی مسلمان ہیں پوری کائنات میں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ خدایا پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ خدایا جتنے بھی مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔ خدایا ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث پردے میں موجود ہے، ہمارے امام کے زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہمیں اپنے زمان کے حقیقی محبوں میں شمار فرما۔ خدایا ہمیں حسین کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرما۔ عزیزو چونکہ یہ شب مخصوص ہے حضرت عباس سے، آج ہم مل کر 3 مرتبہ اس کے ہم یہ گیت پڑھتے ہیں، سب ضرورت مند ہے، خدا انشاءاللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ ایک مرتبہ سب آپ پڑھیں محمد تو عزیزو باب الحوائج، یہ تذکرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہوتا تھا کہ مولا عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے گریہ شروع کیا، مجلس عزت تھی، امام نے ایک مرتبہ اپنے سر سے امامہ اٹھا کر نیچے رکھا، کہا میں کہ کیا بتاؤں کہ عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں۔ عباس کی زندگی میں کچھ تمنائیں تھیں، کچھ تمنائیں تھی، عزاداروں آپ سنتے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کون کون سی تمنا تھی عباس کی۔ سب سے عظیم تمنا تو یہ تھی کہ میں روز عاشور اپنے مولا حسین کی مدد کروں، میں روز عاشور اپنے مولا حسین کی حفاظت کروں، میں روز عاشور تلوار چلاؤں تاکہ میرا حسین محفوظ رہ سکے۔ سب سے بڑی عزاداروں عباس کی آرزو یہ تھی، اور یہ عباس کی آرزو نہیں تھی بلکہ مولا علی کی آرزو تھی۔ مولا علی نے یہ کہا تھا عقیل سے کہ بھیا میں کسی ایسے بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے کوئی بہادر بچہ پیدا ہو اور کربلا میں وہ میرے حسین کی حفاظت کر سکے۔ عزاداروں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی اسی مرکز کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ بچے کو جو کچھ بننا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر بچے کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کی تربیت اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ تمہیں کس وقت پڑھنا ہے، کس وقت کھیلنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، جو کچھ بھی بننا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ تو حسین کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں حسین کی کربلا میں مدد کرنی ہے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ حسین عباس کی زندگی اسی طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی کہ مجھے اپنے مولا کی مدد کرنی ہے۔ بچپن سے لے کر جب سے میرے مولا عباس کی ولادت ہوئی ہے عزادارو، اسی وقت سے اگر عباس کی تاریخ پر نظر ڈالو تو تمہیں یہی نظر آئے گا کہ ہر چیز میں یہی تھا کہ تمہیں حسین کی مدد کرنی ہے۔ عزادارو جب ولادت ہوتی ہے اور بچے کی ولادت ہونے کے بعد بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، مولا کائنات سے کہا جاتا ہے، مولا یہی کہتے ہیں اس بچے کو حسین کی آغوش میں دے دو، یہ بچہ آنکھیں کھول دے گا۔ حسین کی آغوش میں آ کر عباس آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ عزادارو اور جب امام کی شہادت کا وقت آتا ہے سب کو امام حسن کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی ہے تو اپنے پورے گھر کو امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیا ہے، لیکن جب سب کو حسن کے سپرد کر دیا اور عباس کو کسی کے سپرد نہیں کیا، ایک مرتبہ رونے کی جب صدائے بلند ہوئی، ام البنین نے دیکھا، مولا کائنات سے کہا مولا کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ نے سب کو مولا حسن کے حوالے کیا، میرے لال کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، عباس کو میرے نزدیک لایا جائے۔ عباس کو بلایا، میرا مولا علی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے روتے ہوئے عباس کے چہرے کو اوپر اٹھایا عزادارو، اور ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ لیا، آنکھوں کا بوسہ لیا،
کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیتے، چونکہ حسین بڑے ہیں عباس سے، لیکن علی نے برعکس کیا، علی نے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بی بی ام المؤمنین تڑپ گئی، مولا ارے یہ کیا کر رہے ہیں، میرا بچہ تو غلام ہے ان کا۔ ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں ام المؤمنین حسین رسول کا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنی امانت دے رہا ہوں، میرے لال اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو بس عباس کی اب زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، میرے مولا پر کوئی حق نہ آ جائے۔ عزادارو آ گئی کربلا جس کے لیے عباس کو بلایا گیا تھا، لیکن عزادارو میں نے کہا نا ایک تمنا تھی حسین کی حفاظت ہو جائے، لیکن حسین کی حفاظت عباس نہ کر سکے۔ پوری زندگی کی تمنا جتنے دوسرے شہداء ہیں ان کی تمنا نہیں تھی، اکبر شہید ہوئے تمنا نہیں تھی، قاسم شہید ہوئے تمنا نہیں تھی، اور محمد شہید ہوئے تمنا نہیں تھی، چاہے جوانان بنی ہاشم ہو یا اصحاب ہو، کسی کی تمنا تو یہ پوری زندگی کی نہیں تھی نا۔ لیکن عباس کی تمنا جس دن سے پیدا ہوئے تھے، اور آج عباس 34 سال کا ہے، 34 سال کی تمنا تھی میرے مولا کی حفاظت ہو جائے، میں مولا کی حمایت میں تلوار چلاؤں۔ لیکن وہ وقت قیامت کا وقت تھا جب ایک مرتبہ مولا حسین خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا کل کی جنگ کی تیاری کر رہا ہوں، کل ہی کا دن وہ دن ہے نا جس دن مجھے آپ کی حفاظت کرنی ہے، جس دن کے لیے مجھے بابا نے مانگا تھا۔ عزادارو عباس کے دل میں کتنی تمنائیں رہتی ہوں گی، کتنی آرزویں رہی ہوں گی۔ عزادارو بس ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا عباس ذرا مجھے اپنی تلوار دکھانا۔ اب جو امام نے تلوار لی، ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس ارے ہمیں کل تلوار نہیں صبر کے جوہر دکھانے، عباس تمہیں کل اجازت نہیں ملے گی، تم تلوار نہیں چلا سکو گے۔ عزادارو سوچو تو صحیح، 34 سال کی تمنا عباس کی، لیکن جیسے ہی مولا نے کہا ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا، لیکن ساری تمنائیں ختم ہو چکی تھی۔ عزادارو بس اب شیر کو انتظار تھا، تو اس وقت کا انتظار تھا کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت کب دیں گے، چونکہ کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے۔ عزادارو وہ وقت بھی آ گیا جب حسین نے کہا بھیا ارے جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے پانی لے آؤ، پانی لے آؤ۔ آئے علمدار کربلا، آئے سردائے سکینہ۔ عزادارو عباس چلتے ہیں پانی لینے کے لیے، بھتیجی سکینہ۔ عزادارو اگر کوئی بھی مشکل ہے سکینہ کا واسطہ دو، عباس سے دعا مانگو، خدا ضرور قبول کرے گا۔ عزادارو ایک مرتبہ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، چچا جان ارے چچا جان یہ میری مشق حاضر ہے۔ عباس نے مشق کو سنبھالا، علم کو سنبھالا، لے کر چلتے ہیں میدان میں۔ عزادارو چند جملے کہنے دو، میدان کی طرف جب لے کر چلے ہیں، عزادارو روایت سنو، عباس جب پہنچے ہیں میدان کربلا، اگر آپ گئے ہو تو آپ تصور کریں کربلا کا کہ جو شط فرات ہے، جو القما کا کنارہ ہے، عباس نے وہاں وہ مشق بھری، اور جب لے کر چلے ہیں ایک مرتبہ خیام کی طرف، پیچھے دشمنوں کا لشکر ہے، ان کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اب شیر کا مقصد ایک ہے میری بھتیجی تک پانی پہنچ جائے، میری لاڈلی تک پانی پہنچ جائے۔ عباس وعدہ کر کے آیا ہے، عباس وعدہ خلاف بھی نہیں ہونے دے گا۔ عزادارو لیکن وہ وقت ختم ہو گیا، سکینہ نے امانت دی تھی مشق۔ عزادارو عباس نے کس طرح وفا کی؟ عزادارو جب عباس چلے ہیں، ایک مرتبہ جب عباس کے داہنے بازو پر تلوار لگتی ہے، عباس کا بازو قطع ہوتا ہے، عباس نے ایک مرتبہ علم کو دوسرے ہاتھوں سے پکڑا، مشق کو دانتوں میں سنبھالا، اور دانتوں میں سنبھال کر شیر لے کر چل رہا ہے۔ عزادارو سب دشمن ہیں، ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ عزادارو وہ مقام جہاں عباس کا داہنا ہاتھ ملا ہوا تھا، وہ تقریباً شط فرات سے 200 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ تصور کریں کہ عباس جب وہاں سے لے کر پھر آگے بڑھتے ہیں، شیر کا بازو کٹ چکا ہے، خون بہ رہے ہیں۔ عزادارو انسانیت کا تقاضا تھا کہ عباس کی ہمت جواب دیتی، لیکن چلتے جا رہے ہیں۔ بچی سے وعدہ کیا ہے نا، مولا سے بھی وعدہ کیا ہے، عورت کے ایک مقام آیا، عباس کا بایاں بازو میں قلم ہو گیا۔ عزادارو اب عباس نے اپنے کٹے ہوئے دونوں
سو مظلوم کربلا خوابس من یوتان بہ دیدار ہم امام حسین آخر کار دیدار کورن امام حسین مگر مظلوم کربلا وچھن غمگین پریشان وچھن دل ملول وچھن وچھنس زینس بوڑ سراخ عرض کور زوارن آب میانی یس یہ سینس اقدس یہ بوڑ سراخ چھ آب میانی یہ کیا یہ کم سچی گومت دپنس پترو چھا بلان زوار یہ بات ژٹنا بجگار سوال بیاکھ ابا آگ میانی کمرس کم سچو کم گومت آگ میانی کم سچو گومت آئی ودنا پایدار جلا گسان زوارو تمام کورنم زوارو مگر کران کیا اس کران